جب ایک ماں تنہا صحرا میں اپنے شیرخوار بچے کے لیے پانی ڈھونڈتی ہے تو اللہ زمین کے سینے سے چشمہ جاری فرما دیتا ہے۔ یہ زمزم کا پانی صرف ایک پانی نہیں ہے، یہ ماں کی دعا، صبر اور قربانی اور اللہ پر کامل یقین کی علامت ہے۔ زمزم کیسے نکلا اور حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا صبر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت مشکل حکم دیا۔ کہا اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ایک سنسان جگہ پر چھوڑ دو۔ وہ جگہ تھی مکہ مکرمہ، جہاں نہ پانی تھا، نہ درخت، نہ کوئی انسان، نہ جانور۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم مانا اور اپنی بیوی اور اپنے شیرخوار بچے کو وہاں چھوڑ کے جانے لگے۔ حضرت حاجرہ نے دامن پکڑا اور پوچھا آپ ہمیں یہاں اکیلے کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ نے کچھ نہ فرمایا۔ پھر دوبارہ جانے لگے۔ حضرت حاجرہ نے پھر دامن پکڑا اور پھر وہی ارشاد فرمایا۔ پھر آپ نے جواب نہ دیا۔ پھر دوبارہ پھر تیبارہ حضرت حاجرہ نے دامن پکڑا اور پوچھا آپ ہمیں یہاں اکیلے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے جواب نہ دیا۔ پھر حضرت حاجرہ نے کہا کیا اللہ کا حکم ہے؟ انہوں نے سر ہلایا، کہا ہاں۔ تو حضرت حاجرہ نے فرمایا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ وہاں پر کچھ وقت گزرا تو حضرت اسماعیل کو پیاس لگی، وہ رو رہے تھے۔ حضرت حاجرہ بہت پریشان ہو گئی۔ انہوں نے ایک طرف پہاڑ صفا کی طرف دوڑ لگائی، وہاں کچھ نہ ملا۔ پھر دوسرے پہاڑ مروہ پر گئی، وہاں بھی کچھ نہ ملا۔ اسی طرح صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا جاتی رہی کہ اس آس میں کہ شاید پانی مل جائے۔ جب صفا کی چوٹی پر پہنچتی، ان کا شیرخوار بچہ جب نظر نہ آتا تو واپس دوڑ کے آتی اور دیکھتی کہ وہ بچہ صحیح ہے۔ اسی طرح بار بار 7 چکر لگائے، صفا سے مروہ تک دوڑی اور مروہ سے صفا تک دوڑی۔ یہ دوڑ ہی آج صحیح کہلاتی ہے جو ہم حج اور عمرے میں کرتے ہیں۔ جب حضرت حاجرہ واپس آئیں تو کیا دیکھتی ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑیاں زمین پہ ماری تھی اور وہاں سے پانی نکل رہا تھا۔ اللہ نے اپنی رحمت سے ایک میٹھا چشمہ جاری کر دیا۔ حضرت حاجرہ نے پانی کے ارد گرد ایک منڈیر بنا دی اور کہا زمزم، یعنی رک جا رک جا، اسی لیے اس پانی کو زمزم کہتے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے اللہ پر یقین رکھا اور اللہ نے ان کی مدد کی۔ حضرت اسماعیل نے صبر کیا، اللہ نے ان کے قدموں سے پانی نکال دیا۔ جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے اللہ اس کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ماں کی دعا میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، یہ تقدیریں بھی بدل دیتی ہیں اور ماں کی دعا اللہ بھی سنتا ہے۔ زندگی میں جب پریشانیاں آئیں تو مایوس مت ہونا، اللہ ضرور مدد کرے گا۔ آج کے بچوں کے لیے پیغام، اگر تم بھی صبر کرو، سچ بولو اور اللہ پر یقین رکھو تو اللہ تمہیں بھی بڑی کامیابی دے گا۔ اگر تم اپنی ماں کی بات مانو، ان کا ادب کرو تو تمہاری دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ زندگی میں اگر صحرا آ جائے تو مایوس نہ ہو، زمزم اسی وادی میں نکلتا ہے۔ حضرت حاجرہ جہاں دوڑی، اللہ نے ان کے قدموں کو شریعت کا حصہ بنا دیا۔ زمزم صرف پانی نہیں، یہ ماں کی دعا، بچے کا صبر اور اللہ کا انعام ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی حضرت حاجرہ جیسا صبر، حضرت اسماعیل جیسا ادب اور حضرت ابراہیم جیسی فرما برداری عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔